إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. یہ سورہ شعراء کی آیات آپ نے سنی ہیں. در حقیقت یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے. یہاں دعا یہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ کہ اللہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن ایک ہی میدان میں تو اس موقع پر مجھے رسوا نہ کیجیے. اس دن کی ذلت سے اور رسوائی سے مجھے بچا لینا. یہ ایک دعا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی. اس دعا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روز قیامت کی شدت اور ہولناکی کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ انبیاء کرام جن حقائق کو جانتے ہیں وہ حقائق ہم نہیں جانتے. خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما زاجعتم نساءکم علی فروشکم. آخرت کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو. اپنے بستروں کو
تم فراموش کر جاؤ، نہ سو سکو اور نہ ہی بستروں کی جو دیگر لذتیں ہیں انہیں اپنا سکو۔ جن حقائق کا مجھے علم ہے، اگر تمہیں علم ہو جائے تو تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، بلکہ لخرجتم من الصعودات تجأرون الی اللہ، اپنے گھر چھوڑ دو، اپنی یہ بلڈنگ اور کوٹھیاں چھوڑ دو، اپنے بنگلوں سے بھاگ نکلو، جنگلات کا رخ کر لو اور وہاں جا کر مستقل رونے اور گڑ گڑانے بیٹھ جاؤ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے استدعا کر رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ الہ العالمین جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ یوم الجزاء ہے، یوم الحساب ہے، یوم الفصل ہے، وہ فیصلوں کا دن، ہر بندے کا فیصلہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا۔ تو جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور ہر بندے کے حساب کا مشاہدہ کریں گے، تو اس دن مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ تو اس دعا سے آخرت کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کس قدر آخرت کا خوف طاری ہے۔ اس مناسبت سے ہمارا تعلق بالآخرت کیسا ہونا چاہیے اور ہمارے دل کس قدر آخرت کے خوف سے لبریز ہونے چاہیے، یہ ایک لمحہ فکریہ جو اس دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ دن انتہائی شدید ہے، انتہائی ہولناک ہے، اور اس دن سارے اولین و آخرین کے سامنے ہر بندے کا حساب ہوگا۔ انتہائی شدید، ہولناک اور کربناک دن ہے وہ، جس کی بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، بلکہ ایک انسان پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ آخرت کا معاملہ اس کے دھیان میں رہے، اس کی تمام تر توجہات اور ترجیحات آخرت کے تعلق سے ہوں، اور دنیا سے ایک واجبی سا تعلق ہو، جو تعلق اس کے لیے دنیا کی زندگی اور یہ سانسوں کا آنا جانا ان کے لیے آسانی کا باعث ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دعا میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جس دن یہ حساب ہوگا اور آخرت قائم ہوگی تو فائدہ کن لوگوں کو حاصل ہوگا، نفع میں کون رہیں گے، اور کن کو ایک لامتناہی نقصان ہوگا، جس نقصان کی تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی، کیونکہ آج دار العمل ہے اور کل دار الجزاء ہے۔ آج جزا اور سزا نہیں ہے اور کل عمل نہیں ہوگا، وہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو اس دن کون لوگ کامیاب ہوں گے اور ناکامی سے بچ سکیں گے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال نفع دے گا اور نہ ہی اولاد۔ حالانکہ ایک انسان کی جو پوری زندگی کی محنت کا محور ہے وہ دنیا کا مال ہے اور اولاد، لیکن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن کسی کام نہ آئیں گی، اور قطعاً
کسی فائدے کا ذریعہ نہ ہوں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ اعملی، فاطمہ عمل کرنا، انقذی نفسک من النار، اور اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ لا اغنی عنک شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا اور کوئی کفایت نہ کر سکوں گا جب تک تمہارے پاس عمل اور عقیدہ کی بنیاد نہ ہوگی۔ یہ بنیاد ہوگی تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اگر یہ بنیاد نہ ہوگی تو میں کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ بات آپ نے اپنی پھوپھی سے بھی فرمائی، بلکہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے فرمائی، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس دن مال و اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و اولاد کی کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ چکے ہو، قبروں میں پہنچ گئے۔ مال و اولاد کی کثرت کی طلب نے تمہیں موت اور ما بعد الموت سے غافل کر دیا، اور تمہیں احساس تک نہ ہوا، اور اچانک موت آ گئی، اور موت نے اپنے پنجے تمہارے سینوں میں گاڑ دیے، اور اب مستقل حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس دن یہ مال و اولاد کام نہ آئیں گے۔ ایک انسان کی جو دنیا کی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے وہ اسی کی طلب میں صرف ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ مال و اولاد کی طلب کے ساتھ ساتھ دار آخرت پر توجہ دیتے ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اخروی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، وہ یقیناً بہت بڑی سعادت پر قائم ہیں۔ اور جو لوگ صرف اسی توجہ میں منہمک ہیں کہ کثرت مال، کثرت اولاد اور آخرت پر توجہ نہیں دے پاتے، تو یقیناً وہ انتہائی بدبختی کے راستے پر ہیں اور ناکام و نامراد ہوں گے۔ یہی مال اگر اس کا دنیا کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن جو سونا اور چاندی ہے وہ سلاخوں کی شکل میں ڈھالا جائے گا اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے انسان کے جسم کو میدان محشر میں داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن تمہارے مال کو گرم کیا جائے گا سلاخوں کی شکل میں، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اور پھر تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پیشانیوں کو اور تمہاری کمروں کو، پشتوں کو داغا جائے گا اگر تم نے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت تمہارے مال کے ایک ایک پیسے کو گن چکا ہے، اور جو تم نے اس مال کی زکوٰۃ دی، جو اللہ کا حق ادا کیا، وہ پورا ہے یا کم ہے، تو کمی کی صورت میں اسی مال کو ان سوراخوں میں ڈھال کر اور جہنم کی آگ میں گرما کر تمہارے جسم کو مسلسل داغا جائے گا۔
تو جس مال کی محبت میں تم مبتلا ہو، یہ مال اس طرح روز قیامت تمہاری شقاوت اور بدبختی کا باعث ہوگا۔ اور اگر جانور کا مال تمہارے پاس ہے تو وہ تمہیں روندیں گے اور ٹکریں ماریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یأتینی احد منکم یوم القیامہ وعلی رغبتہ بعیر لہ رغاء، کوئی شخص میرے پاس قیامت کے دن نہ آئے کہ اس کی گردن پر اونٹ چڑھا کر سوار کر دیا جائے اور وہ اونٹ دھاڑ رہا، خوفناک منظر، اور آ کر مجھ سے کہو کہ اغثنی، مجھے بچا لو، میری مدد کرو، اس دن میرا ایک ہی جواب ہوگا، قد بلغت، کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا، تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ تو یہ اونٹ کا گردن پہ مسلط ہونا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم نے اونٹ کی زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسی جانور کو تمہارے سر پہ سوار کر دے گا، کیونکہ عرب کا یہی مال ہوا کرتا تھا، بکریاں اور اونٹ اور گائے وغیرہ، اور ان جانوروں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ اگر یہ نصاب پوری طرح ادا نہ کیا تو یہی اونٹ تمہارے سر پہ سوار کر دیے جائیں گے اور بڑی ایک خوفناک صورت حال ہوگی۔ پھر تم مجھے تلاش کرتے پھرو اور کہو کہ ہمیں بچا لیجیے، اس دن میرا ایک ہی جواب ہے، وہ آج ہی سن لو، قد بلغت، کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا اور پورا دین پہنچا دیا تھا۔ دیکھیں یہ مال نفع تو کجا، الٹا انسان کے لیے باعث نقصان ہو گیا اگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں اگر مال کا حق ادا کر دیا جائے تو اتنے فضائل ہیں اس کے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المرء فی ظل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا، جہاں سورج انسان کے انتہائی قریب ہے، 1 میل کے فاصلے پر، اور اس کی شدت اور حدت بڑی خطرناک ہوگی۔ اس گرمی کے نتیجے میں آنے والا پسینہ اس قدر تکلیف دہ ہوگا کہ انسان دعائیں کرے گا کہ یا اللہ یہ پسینہ مجھ سے دور کر دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ تو ان حالات میں اگر بندے کو سایہ نصیب ہو جائے، رحمت بھرا سایہ جو سورج کی تپش سے بچا لے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب جتنا زیادہ صدقہ دو گے، صدقے کا شوق ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ایک قرض دینے کی سوچ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی قدر یہ سایہ گہرا کر دے گا، اور وہ انسان قیامت کے دن کی تکلیفوں سے، پسینوں سے اور گرمی کی شدت سے محفوظ رہے گا۔ تو یہی مال ہلاکت بھی ہے اور یہی مال نعمت بھی ہے۔ اگر خرچ کرنے کا جذبہ ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے مال کثیر عطا فرمایا تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق بھی، صدقہ دیتے رہنے کی ایک لگن بھی عطا فرمائی تھی، اور اسی مال کی بنا پر اور مال کو خرچ کرنے کی بنا پر انہیں ان کی زندگی میں کئی دفعہ جنت کی بشارت ملی۔
کئی ایسے موقع آئے مسلمانوں کو مال کی حاجت تھی، اجتماعی حاجت، تو عثمان غنی آگے بڑھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور پیارے پیغمبر کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور آپ نے سیدنا عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اور یہ موقع کئی دفعہ ہے، بلکہ جب جیش العسرہ انہوں نے تیار کیا تھا، وہ لشکر جو بڑی تنگی میں روانہ ہوا، یہ تبوک کا سفر تھا، مال و زبان کی کمی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک مطلقاً ایک آواز دی تھی، من یجاہد جیش العسرہ، اس تنگی کے لشکر کو کون تیار کرے گا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سواریوں کی قطاریں کھڑی کر دی اور آپ کی جھولی میں سونے کے سکوں کے ڈھیر لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے، جو چاہے عمل کرتا رہے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کے اس عمل نے اس طرح ان کے لیے جنت کی راہیں کھول دی ہیں کہ ان کا جنت کا داخلہ یقینی ہے، تو آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو گناہ کرنے کی چھوٹ دے دی گئی، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو اس طرح لے لیا ہے اور قبول کر لیا ہے کہ عثمان سے آج کے بعد کسی گناہ کی توقع ہی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر قائم فرما دیا، اس ایک نیکی کی برکت سے۔ ان کی سابقہ زندگی بھی اعمال صالحہ سے مرقع تھی اور عبارت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصدقهم حیاء عثمان، کہ حیا میں سب سے سچا انسان عثمان غنی۔ یہ حیا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے حیا۔ ان عثمان غنی وہ شخصیت ہے ہر وقت ان کے دل میں اللہ رب العزت کی حیا موجود اور قائم رہتی ہے۔ کسی گناہ کی دعوت سامنے آئے تو یہ تصور ان کے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معصیت ٹھکرا دی جائے اور یہ گناہ چھوڑ دیا جائے۔ تو سچی حیا عثمان غنی میں تھی، تو ان کی تو پوری زندگی اسی حیا اور تقوی کی آئینہ دار تھی۔ لیکن جب جیش عسرہ تیار کیا انہوں نے، اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کر لے اسے نقصان نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عثمان غنی کے لیے بشارت، استقامت کی بشارت، ہمیشہ تقوی کی راہ پر قائم رہنے کی بشارت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا، اور اب آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور کے ساتھ بسر ہوگی۔ آپ کے ہاتھوں میں اللہ کا نور ہوگا، ان ہاتھوں کا لین دین اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ آپ کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا، ان آنکھوں سے جو کچھ آپ دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ آپ کی زبان پر اللہ کا نور ہوگا، اس زبان سے جو کچھ بولیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ آپ کے کانوں میں اللہ کا نور ہوگا، ان کانوں سے جو کچھ سنیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ پوری زندگی اسی نور پر قائم ہوگی۔ یہ نور ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق ہے، وہ شرح صدر ہے جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن بندوں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ پختہ فیصلہ فرماتا ہے۔ من یرید اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اگر چن لے کسی بندے کو ہدایت کے لیے کہ اس بندے کو میں نے ہدایت پر قائم رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، وسعت صدر عطا فرماتا ہے،
اور اس کے سینے کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے، اور پھر اس کے سارے اعضاء جو ہیں اسی نور کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا فائدہ کہ عثمان غنی کو یہ عظیم و شان بشارت دی گئی۔ تو الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ مال قیامت کے دن کام نہ آئے گا، بلکہ انسان کی بربادی کا باعث ہوگا۔ لیکن جو بندہ مال کا حق ادا کرے اور اس کے دل میں ایسی وسعت ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل دریغ نہ کرے، جیسے ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنت کا ایک درخت خریدنے کے لیے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ وہ باغ بڑا معروف تھا، اس میں 600 درخت تھے، اور صرف جنت کا ایک درخت حاصل کرنے کے لیے وہ باغ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کم من عزق معلق لابی دحداء فی الجنہ، کہ ابو دحداء کے لیے جنت میں کتنے خوشے اور پھلوں کے گچھے مجھے دکھائی جا رہے ہیں، ان سارے خوشوں پر ابو دحداء کا نام ہے۔ یہ سارے خوشے، یہ سارے درخت، یہ پھلوں سے لدے پھدے درخت ابو دحداء کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس بندے کے انجام کو واضح کر دیتا ہے۔ یہ ایک پیغام بھی ہوتا ہے، اگر تم اسی مشن پر چلو جو ابو دحداء کا ہے تو یقیناً یہ بشارتیں تم بھی سمیٹ سکتے ہو، جنت کے وعدے تمہیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن مال کام نہ آئے گا، بلکہ اگر مال کا حق ادا نہ کیا تو یہ الٹا آپ کی تکلیف اور اذیت اور عذاب کا سبب بنے گا، اولاد بھی کام نہ آئے گی۔